بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ہم اگین آج ہمیں موقع مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، جو آپ کی لائف ہے، اس کے بارے میں فردر تھوڑا سا آگے اور چلیں گے. آئی نو سم ٹائمس یہ فیل شاید ہو کہ ہم سلو جاتے ہیں یا ایسا ایسا جا رہے ہیں، بٹ اٹس اوکے انشاءاللہ. مطلب وہ تھوڑا سا ایک کنیکشن بلڈ اپ بھی اس طرح ہوتا ہے. بلکہ میں آج چاہ رہی تھی، میرے دماغ میں یہ چیز تھی اور آئی وانٹڈ کہ میں آپ لوگوں کو بھی مطلب آپ سے بھی شیئر کروں یہ چیز، کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اگر کچھ اپنا جو مطلب کوئی چیز، کوئی پوائنٹ کوئی میرے سامنے رکھیں کہ آپ نے جب سے سیرہ پڑھنی شروع کی ہے، کیا کوئی ایک چیز بھی جو آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ لگتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا لائک مے بی دیر واز سم تھنگ یو ڈیڈنٹ نو بیفور، اور وہ آپ کو پتہ چل گیا، یا اس سے کوئی اور آپ کی لائف میں کوئی چیز میں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ لائک وہ ایکیڈیمک ریزنس کے لیے بھی نالج کو تو لیتے رہتے ہیں، اور اس مطلب وچ از اوکے، وچ از فائن، بٹ یہ جو دین کی ہماری نالج ہے نا، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو آر دین، اس کا دونوں فائدے اس کے ہونے چاہیے. ایک تو ایکیڈیمک نالج بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو مین فائدہ وہ یہ کہ ہمارے اپنے اوپر یا ہماری لائف پہ اس کو ہم کہیں اپلائی کر سک رہے ہیں، یا اس سے کوئی ہم میسج لے رہے ہیں، یا اس سے کوئی چیز ہماری کلیئر ہو رہی ہے، یا سم تھنگ ٹو ڈو ود ایکچوئل آپ کہہ لو جو چینج آتا ہے. تو وہی میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم اگر ہم دے کے اگر کوئی اپنا شیئر کرنا چاہے سم تھنگ، اینی تھنگ جو ابھی تک ہم نے پڑھا. ابھی ہم شروع میں ظاہری بات ہے کہ ہم وی آر کلوز ٹو دا پیریڈ ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر ان کی وہ مائگریٹ کر کے پھر مدینہ جائیں گے، ابھی بس ٹورڈز دی اینڈ ہم آ رہے ہیں. مکہ کی جو لائف ہے، تو ابھی بھی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے، لیکن مین چیزیں جو بھی مکن زندگی. ایک چیز اور ہے، آپ کو فیل ہوگا کہ جب مدنی لائف کو ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ you will find more details about different things، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے اس وقت تک لکھنے کا اور اس کو پرزرو کرنے کا اور وہ سارا آپشن زیادہ اویلیبل تھے. مکی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا، ایگزیکٹ اس کا وہ ٹائم فریم ایسے نہیں پتا. وائی؟ بیکاز اس وقت لکھنے لکھانے کا اتنا وہ تھا نہیں، کوئی اس کو نوٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کو پرزرو کر نہیں رہا تھا. جتنے لوگوں نے بھی جو بھی کچھ کیا اس کے تھرو ہمیں جو ہم تک پہنچ سکا وہ پہنچا ہے. تو اس لیے بہت ساری ڈیٹیلز نہیں ہیں مکی زندگی کی. لیکن اینی ویز جو بھی کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا اس کے بارے میں کوئی اپنا شیئر کرنا چاہے باری باری تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ اٹ. کہ بعض دفعہ ہماری کوئی بات دوسرے کے لیے بھی ایک میسج بن جاتی ہے، اور اس سے ہمیں تو اجر ملے گا اور اگر کسی اور کی لائف میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے تو لائک دیٹ از واٹ از جو ہمارا پرپز ہوتا ہے ان کلاسوں کا. تو کون کوئی میسج شیئر کرنا چاہے تو پلیز کریں. میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو خیر پاکستان سے، کیونکہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہم نے تو تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، مطلب آتی تھی بٹ اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا تھا مجھے وہ ساری چیزیں جو کہ ان کلاسز کی وجہ سے زیادہ سمجھ آئی، ڈیٹیل میں پڑھا. اور دوسرا وہ ایسی بات ہے، اس وقت آپ اسکول کے لیے پڑھتے تھے تو وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھتے تھے، اب ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھا ہے. تو اب ایک زیادہ مطلب قریب فیلنگ ہوئی ہے. جیسے محمد صاحب جیسے اس ہم قصہ سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایسا ہوا یا طائف میں ان کو اس طرح ہوا، تو اب وہ فیلنگ ہوئی ہے. مطلب پہلے تو ہم نے جسٹ پڑھ لیا، پہلے وہ فیل نہیں ہوتا تھا، مطلب جسٹ ایز اے جو کریکولم تھا ہم نے پڑھ لیا تھا، اسٹوری پڑھتے نا ویسے ہی. ہاں ایسے پڑھ لیا تھا. بٹ وہ شاید ایج فیکٹر بھی ہے، وہ بھی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کا وہ ہے. تو وہ اب وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ واقعی وہ کتنے زیادہ تکلیف میں گزرے تھے یا ان کے ساتھ کیسے ہوا تھا. بات صحیح ہے. وہ ٹائم اور اس ٹائم میں واقعی یہ والا فرق تو ایک ہے ہی ہے، ڈیفینیٹلی یہ فرق ہے. جی میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں ریلیٹ کرتی ہوں ان کی بات سے بالکل. لیکن مجھے یہ ہوا کہ بالکل ہم نے سمجھا اور محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور زیادہ اضافہ ہوا. اور پھر یہ کہ وہ اتنی ہارڈ شپ سے گزرے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جیسے
ہم ہیں چھوٹی چھوٹی بات کچھ بھی ہو جاتی ہے اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ کر دیتے ہیں. لائک ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے مسائل ہوئے تو ہم تو اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ آزمائیں کبھی. لیکن یہ کہ بہت زیادہ میں نے سیکھا پیشنس کافی زیادہ، جو کہ نہیں آیا لیکن آئی ایم ٹرائنگ. ٹرائی کرنا ہی ہے نا، ہمیں تو ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ. بس بالکل یہی دیٹ از دا مین تھنگ کہ یو ریئلائز اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹرائنگ. بس یہی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں نا ہم سے کہ ہم جی کوشش کریں. بالکل. آپ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ کے. یہ بات نہیں ہوتی انسان کی، آف کورس جس کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے وہی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن پھر جب انسان اگر یہ سنتا ہے اور رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کے جب دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے پرابلم ان پہ تو مطلب وہ لیول آف پرابلم ہی ڈفرینٹ تھا ان کا. بالکل بالکل. تو اور انسان تھے وہ بھی، تو پھر چلو میں اور کچھ نہیں تو میں کچھ تھوڑا بہت صبر کر سکتی ہوں اپنی مصیبتوں پہ، اپنی پریشانیوں پہ، اور مطلب زیادہ تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے. بالکل نہیں، اس میں اگر انالیسس کریں تو بہت ساری تو خود ساختہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی بھی نہیں ہے جی جنہیں ہم اتنا اوپر اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، جاری وہ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل 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 بہت صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی روزی. ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے نا کہ یو نیڈ ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور دین یو لو یور پیرنٹس اینڈ ایوری تھنگ، رائٹ. تو وہ جو چیز تھی نا مینی ایئرز اگو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، رائٹ. کیونکہ آئی تھنک میں ان کو ایسے سمجھتی تھی کہ جس طرح ایک کیریکٹر نہیں ہوتا اسٹوری بک کا، یا آپ ایک مووی دیکھتے ہیں تو وہ کیریکٹر ہوتا ہے، اچھا بس دیکھ لیا، تو اتنا آپ کا کنیکشن نہیں بلڈ ہوتا، رائٹ. تو میرے ایک ٹیچر تھے بہت پہلے، لائک جب میں قرآن اکیڈمی ہماری ہوتی تھی نا، تو اس کے اندر میں ان سے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ میرے سے نا وہ کنیکشن نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، رائٹ. آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، حدیث بھی ہیں، آئی ایم لسننگ، بٹ وہ جو ایز اے ہیومن بینگ، ایز وہ میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی ان کے ساتھ، رائٹ. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا سیرا، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ یو اسٹارٹ ٹو کنیکٹ ود اٹ، رائٹ. کہ آپ ایک اسٹوری، ایک کیریکٹر اسٹڈی کریں، رائٹ. لائک ایک ناٹ کیریکٹر بٹ لائک ایک جیسے آپ بایوگرافی کی ایک اسٹڈی کرتے ہیں، رائٹ. ایک تو ہوتا ہے یو جسٹ ریڈ اٹ تھرو اینڈ اٹس ڈن، رائٹ. تو جب میں نے اس طرح سے کیا تھا نا، تو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ لائک سعدیہ جیسا کہ وہ ان کا پیشنس، ان کا جو ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز، میں اس کو لائک ایمپیتھیٹکلی دیکھ رہی تھی کہ اپنے اوپر اپلائی کروں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا. اینڈ دین ریئلائزنگ کہ جیسے مکہ میں ان کے ساتھ انہی کے فیملی ممبرز، انہی کے لوگ، موسٹلی فیملی ممبرز، how they were treating him, right. Yet مطلب اب میرا ریئیکشن ہوگا کہ I'll get mad یا میں retaliate یا کچھ آپ obviously شیطان آپ کو different reactions کروا دیتا ہے, and some of it's our own too, right. تو ان کے ریئیکشنز دیکھ کے اور اس کو اینالائز کر کے سمجھ کے like when you stop and actually reflect, right. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ ایک تو ان کی آنر اور جو وہ آ فیکٹر ہے نا، وہ ایک بہت مطلب یو کین ریئلی ریئلائز اٹ، رائٹ. اینڈ دین آئی واز کنیکٹنگ ٹو ہیم ایز اے نبی، ایز اے ہیومن بینگ، رائٹ. not something کہ جیسے آپ بچپن میں you learn about him تو he seems like he's not real, right. So I think when you can connect with him on a human level, like you Quran and Allah subhanahu wa ta'ala is divine, right. وہ ایک different connection ہوگا. but with آپ ادھر یہ راستے پہ آپ کنیکٹ ہو جائے تو یہ راستہ ہی آپ کو واپس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ کا، right. بالکل. And then you realize and you honor him, the respect پھر ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کسی ایک ہیومن بینگ کے ساتھ اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، like that's just the way everybody I think connects differently, but for me that's what it was. And seeing how he was humiliated and yet وہ خاموشی سے صبر کے ساتھ he kept going, right. کیونکہ the first years in Makkah were the most difficult, right.
بالکل بالکل. اور وہی بات تم جو کر رہی ہو کہ آپ واقعی when آپ کسی کے بارے میں جانتے ہو تو آپ کا کنیکشن زیادہ بڑھتا ہے اس کے بارے میں, یا کسی کو آپ پسند کرتے ہو تو وہ محبت اور بڑھتی کس طرح کہ you get to know them, اور یہی Yeah. آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو جتنا آپ جاننا شروع کر دیتے ہو, جتنا آپ زیادہ جانتے ہو, اتنا آپ زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہو. لیکن جب پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا تو یا ایک کیریکٹر ہے لائک اٹس دیئر اینڈ ہی از دیئر اینڈ یا ہی از دا لاسٹ پروفٹ, ہاں جی بالکل ہمیں ماننا بھی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بٹ پھر وہ ادھر ہی رک جاتی ہے بات. تو وہ بالکل مطلب ایک وہ کنیکشن بلڈ کرنا, اور پھر چیزوں, پھر اسلام, پھر خود دین, پھر خود قرآن ایک ڈفرینٹ لائٹ میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ کوئی ایک بک فارم میں تو آیا ہی نہیں تھا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, ڈیلی لائف میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں, اینڈ دین سچویشن کیا ہوتی تھی اور اس میں آپ بتاتے تھے لوگوں کو, اور اس وقت اس پہ پھر ریٹیلیشن کیا ہوتی تھی. سو یا بالکل یہی بات ہے کہ and then اس کے بعد like when I studied a little bit more and listened a little bit more, تو you know الحمدللہ ہم لوگوں کو opportunity ملی تھی کہ ہم لوگ I think 2009 میں شاید میرا سیکنڈ ٹائم تھا عمرے پہ, فرسٹ ٹائم تھا عمرے پہ جانے کا. We went for Hajj first and then we went for Umrah after 8 years or something. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ I think when I was trying to connect with him and understand him and everything, تو اس ٹائم پہ we ended up going during Ramadan and we ended up doing اعتکاف at Masjid Nabawi for the آخری عشرہ. So I can't even begin to tell you what that experience was like, right? Hajj کے بعد I think you know جس طرح تم کہہ رہی ہو کہ مے بی میں بات کروں تو شاید سننے والے get the opportunity, خیال آتا ہے کہ maybe we should do this too, right? So that's the only reason I'm sharing it کہ you know if you get the opportunity ادھر جانے کا انشاءاللہ, مطلب جو رمضان کا ہے, and if you get the opportunity to do the اعتکاف within Masjid Nabawi, I can't even begin to tell you what that experience was like. And then جو تھوڑی بہت آپ کی connection ہے, you're with him right there. He's مطلب you know the roza is right in the masjid, right? Yeah. So it's just a different experience, and that connects you even more then. بالکل 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 یہی ہے, یہی جو بھی اپرچونٹی ملے, جس طرح سے بھی ملے, جہاں سے بھی ملے, بس یہ ایک کنٹینیوس آپ کو ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہے. دس نیور اینڈس. بیسیکلی بات یہ ہے, یہ بھی کلاس ہماری ہے, یہ بھی ہم کر رہے ہیں, اور آگے یہ کلاس ختم ہو جائے گی, سیرہ ختم, ہم پڑھ لی, بٹ دین وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اٹ اگین, اور پھر دوبارہ سے وہ, اور ہر دفعہ ایک نئے طریقے سے آپ کا جو ہے نا آپ کا وہ تعلق بنتا ہے. بالکل absolutely. جزاک اللہ for your efforts. نہیں ہوا یاکی, جزاک اللہ خیر. جی انیلا. جی مجھے بھی یہی کہنا تھا کہ میں ایگری کرتی ہوں روزی کی اور سعادہ کی بات سے کہ پہلے واقعی ایسے کوئی کنیکشن نہیں بنتا تھا. آپ سنتے تھے, ہوتا تھا دل میں احترام آف کورس وہ سارا, لیکن وہ ایک چیز آتی نہیں تھی جیسے ہونا چاہیے کہ فالو, صبر. اچھا یہ ہوتا تھا, وہ تو نبی تھے, وہ تو ان کا مقام ہی کچھ ہو رہا ہے, مطلب اس طرح کا ایک بنا ہوا تھا کہ وہ انہی کے ساتھ تھا کیونکہ ان کا مقام ایسا تھا. وہ ہمارے لیے کچھ تھے یا ہمیں ان سے یہ آ ہی نہیں رہا تھا اپنے اوپر. تو الحمدللہ آپ, جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے سیرہ سنی, اور ایک کنیکشن میرا تو اچھا بن رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کرے ایسا بنا رہے اور آگے بھی بنے گا. اور اس سے پھر یہ کہ مجھے بچوں کو بتانے کا موقع ملتا. پہلے مجھے یہ نہیں ہوتا تھا ان کو کیا بتاؤں, مجھے خود ہی آدھا پچدہ سب کچھ پتا تھا, کچھ اتنا پتا نہیں تھا. تو اور پھر وہی سب, اور پتہ ہے بہت سی چیزیں یہ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہوتی ہیں مگر غلط پتا ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہے, کلیئرفائی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں غلط پتا اور اسی غلط پتا کوئی ہم لے کے زندگی گزار دیتے ہیں, وہ کلیئر ہی نہیں ہوتا. اور بعض ایک دم کلیئر ہوتی ہے کہ اچھا یہ اس طرح نہیں تھا, یہ اس طرح تھا. تو اس بہت ضروری ہے بالکل واقعی کہ خود کلیئر کریں. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ. سب کا جو جس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, بولا ہے, واقعی
بس یہ مقصد صرف یہ تھا جو میں چاہ رہی تھی وہ یہ کہ اس کو لائک میک اٹ ورتھ اٹ کہ جو ٹائم آپ لگاتے ہو آپ اس کی ٹائم نکال کے اپنی مصروفیات سے اور اپنی جتنی بھی اتنی زیادہ زندگی یہاں تو ویسے ہی بہت بزی ہے اور آپ بیٹھتے ہو سنتے ہو کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے, کوئی بھی اور ریزن نہیں ہونا چاہیے ادر دین کہ آپ لائف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے جاننا چاہ رہے ہو تاکہ آپ کی زندگی پہ اس سے فرق پڑے اور آپ ان کو فالو کر سکیں گے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اطیعوا اللہ و رسولہ, یعنی کہ رسول کی اللہ کی بھی اطاعت کرنی, رسول کی بھی اطاعت کرنی. اور کچھ جگہ پہ ایک جگہ پہ آیا ہے کہ اگر مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو رسول سے محبت کرو. مطلب بیسیکلی دیٹ دین ہم تک پہنچا کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ قرآن جو میں اور آپ پڑھتے ہیں کس کے ذریعے پہنچا؟ یہ رسول اللہ کے ذریعے پہنچا. تو وہ جو ایک وہ ہمارے دماغوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ لائک ٹھیک ہے مطلب اوکے پہنچ گیا, تکلیفیں اٹھائی تھی, ہاں جی اٹھائی تھی, یا پھر یہ ہوا یہ غزوہ ہوئی, سب کچھ کرتے کراتے and his life ended and then that's what it is. اور ہم قرآن پہ فوکس کرتے ہیں, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ہے. اور جب ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ قرآن ہم تک پہنچا کتنی مشکل سے ہے, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے پرابلمس کتنی اٹھائی ہیں, تو پھر اس کی ویلیو شاید ہماری نظر میں اور بڑھ جائے. پھر ہم اس کو ایک کتاب کی فارم میں شاید نہ لیں کہ اوکے یہ کتاب ہے جو میری شاید سائڈ ٹیبل پہ یا میرے بک شیلف پہ یا میری کسی اور ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے اور میں کبھی دل چاہتا ہے تو اٹھا لیتی ہوں اور لائک اٹس جسٹ اے بک, اس کو پڑھ لیا میں نے, یا میں نے وہ جو قرآن رمضان میں نے ختم کرنا ہوتا ہے وہ عربی میں نے پڑھ لی اور میرا ایک فریضہ پورا ہو گیا. یہ ہماری مطلب زندگی کی کتاب ہے بیسیکلی. یہ مجھے وہ دین کا جو لفظ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, دین اسلام کا مطلب ہے اٹس اے لائف اسٹائل. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتے ہو کرو. نو, وی آر عبد اللہ, یعنی ہم اللہ کے سلیوز ہیں. اور ہمارا دین, جو لفظ دین کا استعمال ہوا ہے قرآن میں, دین کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے, پوری زندگی آپ کی, یہ اسلام ہمارا طریقہ زندگی ہے. تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک, اوکے جی, انشاءاللہ لاسٹ ٹائم. جی فریدہ باجی. I'm just sharing just a minute. I will take جی only a بالکل minute. لیکن یہ ساری چیزیں جو سب نے شیئر کری یہ سب تو مطلب سب اپنی جگہ بہت اچھی ہیں اور یہ سب سے زیادہ یہی کنیکشن ایک بنا ہے. لیکن ایک چیز میں نے جو لائک ریئلی جس سے کافی مجھے ایک جو ہوتا ہے نا ایٹ پیس, یو کم ایٹ پیس ود سم تھنگس. ایک ایشو جو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اپنے سے بڑی ایج کی لڑکی سے شادی اینڈ ڈیورس سے جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں, جسٹ فار این ایگزامپل کسی کا بھی پہلے لوگوں کے بھائی کے اس کے جب ہوتے تھے اور کبھی کوئی ذرا سا بھی ایج زیادہ ہوتی تھی یا ڈیورسڈ ہے یا کچھ ہے, تو دیر واز آلویز دیٹ فیلنگ کہ نہیں دس از ناٹ رائٹ. لیکن جتنا رسول اللہ کی زندگی سے اور اس سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے, لائک وی آلویز نیو کہ ان کی شادی جو ہوئی تھی اپنے سے بڑی عمر کی ان سے ہوئی تھی, پلس انہیں ڈیورسڈ عورتوں سے اس طرح سے یعنی جو ان کی شادی. تو لائک دس از اے فرسٹ ٹائم میں ابھی جب اب بچے ماشاء اللہ شادیوں کی ایج میں, تو ایک رشتہ کسی نے بھیجا اینڈ اٹ واز کہ جو لڑکی ہے وہ کچھ آئی تھنک فیو منتھس, تو پہلے وہ فیو منتھس بھی بہت میٹر کرتے تھے. دس واز لائک این ایئر اولڈر اینڈ شی واز ڈیورسڈ. تو پہلے تو یہ دیکھتے ہی ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو خیر مناسب ہی نہیں ہے اس کو تو ایک دم. لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم آئی تھاٹ اینڈ اٹ واز آل بیکاز آف دس جو کنیکشن اب بن رہا ہے. رسول اللہ نے تو اتنی ایگزامپل سیٹ کی اور ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنا ہمارے دل میں یہ ساری جو پریشانیاں آتی ہیں. تو میں نے کوئی مطلب ابھی شادی نہیں کری کچھ نہیں, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جو فیلنگ ہے نا, لائک فیلنگ مجھے وہ یعنی وہ نہیں آئی جو میں ہمیشہ سوچتی تھی. لائک you really start applying things to your own life then when you know it properly. بالکل, اور مقصد بھی یہی ہے. میں نے کہا میں بس شیئر کر لوں, لائک اٹس جسٹ اے فیلنگ جو مجھے ہمیشہ ایک وہ رہتا تھا. لائک آئی تھنک a lot of people have this کہ بے شادی شدہ ہے, کوئی ایج زیادہ ہے, یہ ہے. لیکن رسول اللہ کی کتنی اچھی شادیاں گزری اور کتنی ان کی محبت تھی اتنی اپنے سے جو ان کی زیادہ عمر کی تھی. لیکن الحمدللہ تو بھی then start applying these things to our life and our thinking بدل جاتی ہے انسان. بالکل, اور یہ میجورٹی تھنکنگ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اور مطلب
اگر اس سے ہم کسی طرح ریکنسائل کر بھی لیں کہ جی کچھ 6 سال 6 مہینے کا ڈفرینس ہے ایج کا کہ لڑکی بڑی ہے, تو ڈیورس ہونا اف اللہ, وہ تو قیامت ہوتی. اپنے غیر شادی شدہ بچے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کر دیں جو ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, جس کو مطلب اب اس سے بڑی اگزامپل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی کوئی ہمارے پاس اگزامپل ہے, کیونکہ یہ دینی لحاظ سے دیر از نو ایشو, کوئی ایج کی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی طلاق شدہ ہونا یا نہ ہونا, بیوہ ہونا نہ ہونا, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دیتے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ اوائڈ کرو, یہ چیز غلط ہے, یہ مطلب جب اس طرح کی کوئی بات نہیں اور آپ کو اگزامپل مل گئی تو پھر ہمیں اپنی مائنڈ کو کھول لینا چاہیے تھوڑا. ضروری نہیں کہ ٹھیک ہے یہی ایسا ہی ہو, لیکن اگر کوئی اس طرح کا کی سچویشن بنتی ہے تو اس کو اوپن مائنڈ سے بندہ دیکھے. ہاں بالکل, وہی میرا کہنے کا مطلب تھا کہ پہلے تو یہ دیکھتے ایک دم خیال آتا نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, اور بالکل بالکل آپ دیکھتے ہی نہیں تھے, آپ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے بالکل بھی. لائک میں نے ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے ایسے ہی بتایا تھا تو I was thinking about it, یعنی اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو سیرہ سے ہم سیکھ رہے ہیں اور کنیکٹ ہو رہے ہیں, اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو you come at peace with so many things, آپ دل سے اس کو قبول کر لیتے ہیں پھر کہ آپ کہ جب رسول اللہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. بالکل بالکل تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں. جزاک اللہ خیر. نہیں, بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی, جزاک اللہ خیر. وہی یہ سارے جو مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں نا جو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی بیٹھ گئی ہیں, اور ان کو چینج کرنے کے لیے آئی تھنک ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے جو فرسٹ اسٹیپ وہ لیں گے, یا ایٹ لیسٹ اس طرف سوچنا تو ایٹ لیسٹ شروع کر دیں گے کہ مطلب دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از مطلب اے بگ ڈیل, یا کوئی بری بات یا کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا. اس طرح جس طرح ہمارے یہاں کسی کا طلاق لینا یا طلاق دینا, کیونکہ بعض دفعہ بہت جینوئن ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں رہ سکتا کوئی ساتھ اور وہ الگ ہو جاتے ہیں, تو اس کو بھی ہماری سوسائٹی میں جس طرح دیکھا جاتا ہے. خود ہمیں اگزامپل ملی زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے کہ ان کی مطلب طلاق ہوئی, اور مطلب لائک ہی ٹرائیڈ کہ وہ رہ سکیں, اور طلاق بقول جو مطلب جو ہمیں اس ہسٹری میں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جو حضرت زینب تھی ان کو مطلب یہ بادر کرتا تھا کہ وہ فائنینشلی ان کی فیملی سے کم تھے, ایک تو یہ چیز تھی, اور مطلب وہ جو بھی مطلب یعنی یہ تمام باتیں کہ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. وی ٹرائی ٹو ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, مگر بعض دفعہ نہیں کر پاتے, تو اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اگر وہ اچھے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر لیا جائے تو وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اینڈ آف دا ورلڈ والی بات نہیں ہوتی, زندگی پھر بھی گزرتی ہے اور ہمیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل اصل میں کیا ہے, ہم لوگ بہت ہپوکریٹ ہیں نا. اب اپنے گھر کی اگر کوئی بچی کسی دوست کی بیٹی ہے کوئی, اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو ہمیں بہت وہ ہوتا ہے کہ کمال ہے لوگ شادی نہیں کر رہے, اتنی اچھی بچی ہے اور یہ ہوا. لیکن جب ہمیں وہ اسٹیپ اپنے لیے اگر لینا پڑتا ہے تو ہمیں پھر وہ لگتا ہے کہ کیسے طلاق شدہ. تو ہم لوگوں کی یہ جو ہپوکریسی اور چیزیں نا, یہی چیزیں اتنا انوالو ہونا, سیکھنا, سننا, اس سے ہی نکلیں گی. تو we have to bring this change in ourselves first of all. بالکل ادھر سے ہی نکلیں گی, اور یہ دین کو سمجھیں گے تو نکلے گی, کیونکہ ہم نے سوسائٹی کو زیادہ امپورٹنس دے کے ہم جو سوسائٹی والے ہمارے کچھ نارمز ہیں ان کو ہم فالو کرنے لگے, ہم دین کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو یہ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے ہمیں کہ ہم وہ سٹیپس لے سکیں جس سے یہ چینج آ سکتا ہے دنیا میں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن آپ کے شیئر کرنے کا, واقعی دس از سم تھنگ جو سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. جی تو انشاءاللہ اب ہم اسراء والمعراج, ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر تو شروع کر لیا تھا لیکن ہم نے کوئی ڈیٹیل نہیں کی تھی. ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بارے میں کتنے سارے اوپینینز تھے. کچھ نے کہا کہ یہ جب نبوت کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا, کچھ نے کہا تھوڑا درمیان میں ہوا, کچھ نے کہا کہ یہ بہت لیٹر, مطلب دیر آر ڈفرنٹ اوپینینز, مہینے کو لے کر, ڈیٹ کو لے کر, ٹائم سب کو. تو اس لیے کسی ایک چیز پہ ہم اگر اپنا فوکس کر لیں, جس طرح ہماری اسپیشلی پاکستان میں ہماری جو سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گروپ اس پہ فوکس ہے کہ جی رجب کی پرٹیکولر جو رات تھی اس وقت ہی ہوا تھا. لیکن ہمیں جب کسی اوتھینٹک اس سے نہیں مل رہا, اتنا ضرور وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ, مطلب کہ جب واقع طائف والا واقعہ ہو گیا تھا یہ اس کے بعد کا ہے, تو تقریباً مکہ میں جو لائف گزاری ہے نبوت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے یہ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ایئر میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کے لیے ان کے ریزنز ہیں, جس طرح ایک میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے
تو اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور ان کی بھی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی تھی, which tells us کہ واقعہ معراج نہیں ہوا تھا ابھی, کیونکہ نماز اس معراج کے جو موقع پر فرض ہوئی تھی. تو اس کا مطلب اس سے بھی, اس لیے جو علماء ہیں اور جو مفسرین ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہوا ہے. تو وہ ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ 11ویں سال میں ہوا تھا, تو اس لیے یہ اسراء اور معراج اس کے بعد کا ٹائم ہے. اس سے ایک اور چیز بھی جو پتہ چلتی نا وہ یہ کہ جو صحابہ کرام تھے وہ فوکس کیا کرتے تھے اس, یعنی اس کوئی اگر واقعہ ہوتا تھا تو اس کی امپورٹنس پہ کہ اس واقعے سے وہ سبق کیا لے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اب اس تاریخ کو یاد کر کے اب ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو اس کو بہت زیادہ خوشیاں منائے کہ جی یہ ہوا تھا واقعہ, زندگی پہ کوئی اثر نہ لائے اس کا. ہماری پرابلم یہ ہے ہم اوکیزنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارا ایک, اور یہ ہمارے پاس ویسٹ سے بھی کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں کہ سیلیبریشن جو ان کی بھی جس طرح ہوتی ہیں, برتھ ڈے سیلیبریٹ, اینیورسری سیلیبریٹ, ڈیتھ اینیورسری ہے کسی کی, برتھ ڈے ہوگی, تمام چیزیں ہم کرتے ہیں سیلیبریٹ. تو ہم اوکیزن سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو ہم دعوے کرتے ہیں, ہم کوئی کچھ کہہ کے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ جو بندے کی ڈیتھ ہوئی جس نے 2007 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کارٹونز بنائے تھے نعوذ باللہ کو فضول سے قسم کے, اب اس کی ہو گئی ڈیتھ, ایکسیڈنٹ میں ہو گئی آفٹر سو مینی ایئرس. اور وہ جو پولیس والے اس کے لیے رکھے گئے تھے کہ جو ڈے ان ڈے آؤٹ ہر وقت اس کے گھر کے باہر رہتے تھے اس کی پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ اس کو ان کارٹونز بنانے کے بعد اس کو یہ خطرہ تھا اس کی جان کو کہ کہیں اس کو مار نہ دے. وہی پولیس والے بھی گاڑی میں تھے, پولیس کی گاڑی میں ہی کہیں جا رہا تھا اور وہ گاڑی ٹکرا گئی, ہی ڈائیڈ. اب اس کا تو اللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. بات کہنے کی یہ کہ ہم ایک دم بھڑک اٹھے تھے, اس نے بنائے تو کیسے بنائے کارٹون, یا کوئی بھی جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کے لیے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں, مگر ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل سکتے, وہ ہمارے لیے مشکل ہے. جو کچھ انہوں نے ہمیں کہا, کس طرح انہوں نے ہمیں جینا سکھایا, اس دنیا میں زندگی گزارنی کس طرح ہے, کسی سے تعلق کس طرح قائم کرنا ہے, ماں باپ کا تعلق, اولاد کا تعلق, شوہر اور بیوی کا تعلق, دوستوں کا تعلق, یہ ہم نے کیسے قائم کرنے, زندگی میں ڈیل کس طرح کرنا ہے, وہ ہم بھلا دیتے ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ آ جائے, عید میلاد النبی ہم منا لیں گے زور شور سے, میلاد پہ میلاد ہو رہے ہیں اور پارٹیز ہو رہی ہیں عید میلاد النبی کی, اور نئے کپڑے بنائے جا رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں وی ڈو دیٹ. تو صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا, وہ تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال, چلے پچھلا ٹائم چھوڑ دیں, نبوت سے پہلے والا, نبوت کے بعد کتنے سال ان کے درمیان رہے, ایک دفعہ ان کی سالگرہ نہیں منائی گئی. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان خود موجود ہیں, وہ نبی آخری زمان جو آخری نبی ہے وہ ان لوگوں کے درمیان خود موجود ہیں, اور ان کی سالگرہ کبھی نہیں منائی گئی کہ کوئی آ کے رسول اللہ کو اس دن کچھ اچھا کھانا ہی بنا دے, کھلا لے. اتنے سالوں میں انہوں نے نہیں کیا, لیکن ہماری محبت بہت زیادہ ہے تو ہمیں سالگرہ منانی ہوتی ہے ان کی, اور اس چیز کو ہم نے اب اس لیول کا سیلیبریشن کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے, بدعت پہ بدعت انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک, تو یہ جو کیا کہتے ہیں ڈیٹ کو لے کے اس کے ہے, اس کے بارے میں کوئی اتنی اوتھینٹک وہ نہیں ہے, اس لیے واللہ عالم کہ کیا ٹائم تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ واقعہ طائف ہوا تھا, اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی تھی, لوگوں نے بہت برا سلوک طائف میں بھی کیا تھا, تو وہ آپ اتنے دکھی تھے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے, ان کو ایک سکون دینے کے لیے, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے, یا اس کا سلوشن جب ہوتا ہے تو اتنا ہی زیادہ سکون ملتا ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی پرابلم ہوگی اور اس پہ میں صبر کر لوں گی, شکر کر لوں گی, تو جب اس میں سے نکلوں گی تو میں ایون بیٹر حالت میں نکلوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام تھا. جب اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگین بہت ٹو مچ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی میں, لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ اس کے بارے میں کہ یہ واقعہ تھا کیا. یہ واقعہ جو یہ ہوا تھا اس کے 2 پارٹس ہیں. اسرا جو ہے, اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر, اس کے جو عربک میں میننگ ہوتا ہے رات کا سفر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رات کو سفر کر کے پہلے مکہ سے جیروسلم گئے تھے, یعنی مسجد اقصی, وہ پارٹ کہلاتا ہے اسرا. پھر وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم معراج, جو معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا. اس کا ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ آپ میننگ کی طرف جاؤ تو
it is the thing that is used to go up. کوئی apparatus ہے, کوئی بھی چیز ہے, لیکن سیرہ میں جب بات ہوتی ہے تو یہ اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جب مسجد اقصی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر جو لے کے جایا گیا تھا اس کو کہتے ہیں معراج. تو اسراء والمعراج جو ہے یہ 2 parts of the same journey, like same incident, but 2 حصے تھے اس کے. یہ اور اس کا ذکر جو ہے, جو اسراء والے پارٹ کا ذکر ہے وہ سورہ الاسراء جو ہے قرآن میں اس میں آیا ہے, اور معراج کا ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں آیا ہے. ٹھیک, اور سورہ اسراء میں بھی آپ دیکھو گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ناٹ مطلب کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا ہوا, بس ہلکا سا اس واقعے کی بات کر کے اسراء والے پارٹ کی, اور آگے پھر یہودیوں کی جو بنی اسرائیل ان کا ذکر آیا ہوا ہے. اور اسی طرح سورہ نجم میں بھی مطلب ہوتا ہے نا, ناٹ ٹو مچ ڈیٹیل, کچھ ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے, لیکن جو شیوخ ہیں اور جو مفسرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اس ٹائم پہ, کیونکہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنا لکھت پڑھت اور اس کا اتنا کام نہیں تھا, ریکارڈ کرنے کے چیزوں کا نہیں تھا ٹائم, مطلب لوگوں کا وہ نہیں تھا مائنڈ سیٹ, ان کو لکھنا پڑھنا اتنے لوگوں کو نہیں آتا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں, اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ کہانی بنانے کے لیے, جس طرح آپ دیکھو کہ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی کوئی بک پڑھی ہوئی ہو, you've read the book and then they made a TV series on it, تو اس کے اندر اب آپ پھر کمپیئر کرنے لگتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا کتاب میں, یہ تو نہیں تھا, یہ تو نہیں تھا. وہ لوگوں کی آڈینس کی اٹریکشن کے لیے, آڈینس کی ایک وہ انٹرسٹ قائم رکھنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں اس ٹی وی پروگرام میں ڈال دیتے ہیں جو کہ اوریجنل بک کا حصہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو اصل واقعہ ہے اس کی جتنی ہمیں بہت لمیٹڈ ڈیٹیلز پتہ ہیں, وہ باتیں چونکہ بعض دفعہ آڈینس کے لیے شاید انٹرسٹنگ نہ ہوتی, تو بعض دفعہ کہانی سنانے والے جو تھے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیتے تھے, اور کرتے 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 جو ہے وہ پھر بعد جب لیٹر آن جنریشن آفٹر جنریشن پہنچی تو بعض باتیں اس طرح کی اس میں ایڈ ہو گئیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا. تو کوشش یہی کی ہے میں نے بھی, کیونکہ میں ان اوتھینٹک ذرائع سے جنہوں نے بھی اوتھینٹک لکھا ہے, تو وہ جو ڈیٹیل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ دس از موسٹ اوتھینٹک, کہ میں وہی شیئر کروں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور بات بھی پتا ہو, آپ نے کہیں سے کوئی اور بات بھی سنی ہو, میں شاید اس کو کلیریفائی بھی نہ کر سکوں, میں وہ اس پہ شاید ڈسکس نہ کر سکوں. وائے بیکاز مجھے جو میری نالج ہے وہ بھی تھرو دا بکس, تھرو دوسرے جو شیخ شیوخ ہیں ان کے ذریعے ہے. تو میں نے ریسرچ خود اس طرح سے کوئی اوریجنل انسیڈنٹس پہ نہیں کی ہوئی, تو اس لیے میں انہی باتوں کو بولوں گی اور آپ تک پہنچاؤں گی جو اوتھینٹک مجھے ملی ہیں اس کے اندر. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو وہی میں 2 چیزیں بتا دی. رات کا سفر اسراء اینڈ اوپر کی طرف جانا جو ہے وہ معراج ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ کسی کو نہیں پتا, ٹھیک, اور اس میں زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگین میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ون آف دا ریزنز دیٹ ہم ڈیٹیل آپ کو نہیں ملتی بہت ساری قرآن میں اس طرح کے واقعات کی, کہ اس سے جو سبق لینا ہے ہمیں فوکس اس پہ کرنا ہے, ہمیں اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ یہ ہوا تھا. ہاں یہ واقعہ تو ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسری بعبدی, یعنی اپنے غلام کو اللہ تعالیٰ لے کر گئے. اسراء یعنی پہلے مسجد اقصی, پھر آگے جو معراج پہ جو اوپر لے کے گئے اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو. بیسیکلی یہ ایک میریکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, کیونکہ سنگولر کا جو گرامیٹیکلی جو یوز ہوئے ورڈ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ورڈ استعمال کیا ہے قرآن میں بھی عبد کا استعمال کیا ہے. عبد کا مطلب کیا, میں پہلے بہت دفعہ بول چکی ہوں, غلام. دس از دا ہائیسٹ رینک آپ کہہ لو کسی انسان کے لیے, جو ایک پریولیج ہے نا کہ اس کو اللہ کا عبد کہا جائے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس وقت. کیونکہ اللہ کا غلام ہونا لائک اس سے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب میں کسی انسان کی اگر غلام ہوں تو واٹس اے بگ ڈیل, کسی بادشاہ کی غلام ہوں تو واٹس اے بگ ڈیل. میں بادشاہ کی تمام دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کی اگر غلام ہوں then it is something. تو بننا ہمیں اللہ کا غلام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے وہ عبد کا استعمال کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے غلام کو یعنی اللہ تعالیٰ لے کر گئے. تو اب اس میں جو بیسیکلی جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول, اچھا اس کے بارے میں بھی 2 نیریشنز ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ میں نہیں ہے. بیسیکلی ایک جگہ سے ایک جگہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حتیم میں سو رہے تھے. حتیم اگر آپ کو پتا ہو, کعبہ آپ نے اگر گئے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا, اگر نہیں گئے ہوئے تو تصویر میں تو دیکھا ہی ہوگا کہ کعبے کی ایک سائڈ پہ آپ کو ایک سیمی سرکل سی دیوار چھوٹی سی نظر آتی ہے. اٹس اے سیمی سرکل.
بیسیکلی وہ سیمی سرکل کیوں ہے، ہم نے شروع میں سیرہ میں آپ نے پڑھا بھی تھا کہ جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لی گئی تھی کہ ڈیسائیڈ کریں کون حجر اسود کو لگائے گا کعبے میں. جب کعبہ دوبارہ ری بلڈ کیا گیا تو ان کے پاس مٹیریل اور پیسے ختم ہو گئے تھے، تو کعبے کو جو جتنا بڑا بننا تھا چوڑا اتنا نہیں بن سکا، تو وہ پارٹ انہوں نے یہ ایک سیمی سرکل بنا کے یہ بتایا کہ یہ پارٹ بھی کعبے کے اندر ہی ہے. بیسیکلی جو حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ کعبے کے اندر ہی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی امپورٹنس ہے اس کی. تو حتیم میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سو رہے تھے، اور کچھ نریشنز میں آیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ سو رہے تھے اور ان کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو لے کر وہاں سے پہلے حتیم میں گئے اور پھر وہاں سے اوپر کا سفر ہوا. تو وہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے کانفلکٹ. ایک نے وہاں سے آگے کی بات کی کہ حتیم سے آگے کا بتا دیا، اور ایک نے کہا کہ جی وہ اپنے گھر میں تھے وہاں سے حتیم لے جایا گیا. تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آئے تھے اور آپ کو مطلب رات کا ٹائم تھا، اور اس وقت پھر انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا تھا، آپ کی چیسٹ کیویٹی سے آپ کا دل نکالا تھا باہر، اس کو دھویا تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو زمزم سے دھویا تھا اور پھر دوبارہ آپ کے سینے میں رکھا تھا اور اس سینے کو جوڑ دیا تھا. اور یہ دس از دا سیکنڈ ٹائم. سیرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال کے تھے تب بھی حضرت جبریل آئے تھے، اور اس وقت سب بچے جب یہ کھیل رہے تھے اور وہ سب ڈر کے بھاگ گئے تھے کہ اس وقت بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا اس کو چاک کیا تھا، اور سینے کو مطلب سینے کو چاک کیا تھا اور دل کو دھویا تھا اور پھر دوبارہ اندر سینے میں رکھ دیا گیا تھا. تو دس از the second time now this is happening کہ دل کو آپ کے پورا ایک وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک بالکل پیور کر دیا اور واپس رکھ دیا گیا. اور پھر اس وقت ایک سواری آپ کے لیے موجود تھی جس کو کہتے ہیں براق. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس سے ہوتا ہے نا کہ گدھے سے بڑا جانور تھا، مطلب وہ جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ گھوڑے اور گدھے اور اس طرح کی کوئی اس ٹائپ کا کوئی جانور تھا، لیکن واللہ عالم مطلب اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتہ چلتا. بس یہ پتا ہے کہ جی ایک قدم اگر اس کا یہاں ہے لیٹس سے کہ زمین پہ، تو دوسرا قدم اس کا وہاں پر ہوتا تھا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے، مطلب یہ سپیڈ تھی. اب وہ جانور دوسرے عالم سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا واللہ عالم کے وہ کیا. لیکن اس سے جو ایک چیز جو میں نے بھی پہلے کبھی اس پہ میں سوچا اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ چیز جب میں ان کو بھی یاسر قادی کو بھی سن رہی تھی تو انہوں نے بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دس واز ناٹ اے بگ ڈیل کہ حضرت جبریل کو بھیجتے اور ویسے حضرت جبریل ان کو ایک دم اٹھاتے اور آسمان پہ پہنچا لیتے اور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس جانور کو ان سواری کو بھیجا. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں کرنا، لیکن there is always going to be some means to an end. Basically آپ جس طرح وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا کہ اپنے اونٹ کو پہلے تم رسی سے باندھو پھر اللہ پہ چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ اب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہوں تمام کام خود بخود ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ میری اور آپ کی تقویت بھی اس میں ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے دیکھو یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو علاج ہو جائے گا، دوائی کھائیں گے تو درد دور ہو جائے گا. اب بیلیف تو یہی ہے کہ وہ درد کو دور کرنا پھر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کر لی. میں پانی میرے ہاتھ میں خود بخود نہیں آ جائے گا. اگر مجھے پیاس لگی مجھے اٹھ کے جا کے گلاس لینا ہے اور تب پانی میں پی لوں گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا قرآن آرام سے نازل بھی ہوتا اور آپ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی محبت ڈال دیتے اور تمام چیزیں آرام سے ہو جاتی، سب کے سب مسلمان ہو جاتے. واٹس اے بگ ڈیل، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ. لیکن اس پوری اس سیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورے اس ٹائم سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو گزارا ہے، اگر ہم اس سے اپنے لیے میسج نہیں لے رہے تو پھر مقصد تو ضائع ہو گیا سارا. جو کام بڑے ایزیلی ہو سکتا تھا اس میں اتنی تکالیف کی ضرورت کیا تھی؟ اگر میں اس سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی، جس طرح بھی آپ لوگوں نے جنہوں نے شیئر کیا ابھی کہ جو اس سیرہ کے سیرہ سے آپ کو چیز فیل ہو رہی ہے، اگر ہم فیل نہیں ہوتی اور اگر ہم یہ اس پرپس کو نہیں جانتے سمجھتے تو پھر ہمارا کہیں نہ کہیں نیت میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. وی ہیو ٹو رینیو آور نیت. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ لے کر پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے. وہاں پر جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اس سے براق سے آپ اترے، وہاں پر ایک پلر سا بنا ہوا تھا
جس میں وہ کہتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی تھی یہ بات، تو میرے الفاظ میرے ہیں اس وقت، لیکن یہ ہمیں سیرہ کی اور احادیث سے ذریعے پتہ چلتا ہے. وہاں پر ایک وہ پوسٹ سا جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر براق کو انہوں نے اس سے باندھ دیا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں دوسرے انبیاء دوسرے رسول بھی اپنے جانور کو وہاں باندھا کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ریلیٹڈ یا اس سے سملر کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی پہلے بھی ہسٹری میں انبیاء کے ساتھ، واللہ عالم، کیونکہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی اس کی. تو اچھا اس میں بھی اگین اگزامپل پھر آپ کو مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانور کو باندھا، جانور کو باندھ کے، ورنہ اگر وہ جانور کو ویسے بھی چھوڑ دیتے تو اگر مطلب ہی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ جانور وہیں رکا رہتا، لیکن آپ نے اس جانور کو باندھا اور پھر وہاں پر مسجد اقصیٰ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری ڈفرینٹ نیریشنز ملتی ہیں. کچھ جو کہتے ہیں کہ ایک نیریشن جیسے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھی، یعنی نماز ہیز آلویز بین دیئر. یہ جو ہمارا طریقہ نماز پڑھنے کا یا نماز کا فرض ہونا یہ لیٹر آن ہوا تھا، لیکن کسی نہ کسی فارم کی نماز ہر نبی کے زمانے میں رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو جب آپ نے کچھ نیریشنز یہ ہیں کہ جب آپ نے نماز پڑھ کے آپ نے ختم کیا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تمام جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول بھیجے تھے وہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ایک نیریشن یہ ہے. ایک میں یہ ہے کہ آپ نے یعنی آپ پہلے سے جانتے تھے اور آپ نے سب کی امامت کرائی. دونوں میں سے جو بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ دیا کہ آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور جو پیغام دیا گیا، that is the final message now. Now everyone has to follow that. اب پچھلے جو میسج بھیجے گئے تھے وہ اس ٹائم کے لیے تھے، اب وہ ٹائم گزر گیا، اب جو ٹائم ہے اس ٹائم میں یہ جو اب نبوت یہ شریعت جو ملی ہے اب اس کو فالو کیا جائے گا. وہاں پر آپ نے حضرت مطلب تمام جو انبیاء تھے ان تمام سے آپ ملے تھے وہاں پر. ٹھیک، یہ تو ایک وہ ملاقات وہاں پر ہوئی ہے. اب اس میں اگین ایک انسیڈنٹ بیچ میں ڈسکرائب ہوتا ہے جس کے بارے میں اگین جو علماء کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آرڈر آف ایونٹس ہے نا اس کے بارے میں 100% نہیں ہے، مطلب 100% آپ کہہ لو کہ وہ نہیں ہے کہ پتا کہ واقعی یہ اس وقت ہوا تھا یا یہ بعد میں ہوا تھا، مگر اس واقعے کے دوران ہی ہوا تھا، بس اتنا پتا ہے. تو آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں پر شاید وہ پیش کیا گیا دودھ اور وائن، شراب پیش کی گئی اور آپ کو کہ چوز کر لیں اس میں سے کچھ. اچھا ابھی تک شراب وغیرہ کوئی حرام نہیں ہوئی ہے، تو لیٹ می جسٹ مطلب میں کلیئرفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ مکہ میں اور مسلمان لوگ بھی ابھی شراب پیتے ہیں، مطلب یہ ابھی حرام نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور دودھ دونوں چیزیں پیش کی گئیں، آپ نے دودھ کو چوز کیا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک، آپ نے پاک اور پیور چیز چوز کی. اگر آپ شراب چوز کر لیتے تو آپ کی جو امت ہے وہ مس گائیڈڈ ہو جاتی، وہ بھٹک جاتی بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت میں، ان کی خصلت میں، ان کے اندر جو ایک ان کی فطرت میں ہی پاکی اور ان کی فطرت میں ہی نیکی تھی. وہ فطرتاً ایک نیک انسان تھے، ایک اچھا انسان، ایک کیریکٹر والا، ایک اسٹرینتھ والا، اسٹرانگ کیریکٹر والا انسان آپ تھے ہمیشہ سے. وہ آپ نے یہ وہاں پر دودھ یہ پیا اور اس کے بعد پھر براق پہ اب سوار ہو کے پھر جبرائیل آپ کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے کے گئے معراج کا. اب یہ جو اگلا پارٹ ہے یہ معراج کہلاتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں پہ گئے. اب اس میں بھی کلیئر بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو بعض دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سماوات کا ذکر بھی ہے، تو اس میں بعض دفعہ اس کی ٹرانسلیشن میں جنت بھی لکھا ہوتا ہے. جنت اور آسمان دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. جنت وہ باغات ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ انعام رکھی ہوئی ہے نیک اور پاک نیک لوگوں کے لیے، اور وہ انسان کو ملے گی اس وقت جنت اجر کے طور پہ. آسمان جو ہے جس طرح یہ جو ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دنیا کا آسمان، پہلا آسمان یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی ذکر ہے اور جگہ بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا ہوا ہے. تو یہ ستارے اور یہ پلانٹس اور یہ سارا کچھ یہ ہمارے آسمان والی ہیں. تو دس از دا فرسٹ آسمان. ٹھیک، تو اب جب حضرت جبرائیل ان کو لے کے چلے اور پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ تھا، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے ایک اندر سے پوچھا گیا، آواز آئی کہ مطلب کون؟ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا ہوں. اور پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جن کو بلایا گیا ہے. اور پھر دروازہ کھولا گیا. تو یہ پہلا آسمان جو تھا اس پہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے دونوں طرف جو تھے بہت سارے لوگ تھے، اور جب وہ اپنی سیدھی طرف دیکھتے تھے، مطلب سیدھی طرف والے
ग्रुप ऑफ पीपल जो उनकी तरफ थे आदम की तरफ, तो उधर वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, आप हंसने लगते थे, और जब आप लेफ्ट साइड पे देखने लगते थे लेफ्ट साइड वाले लोगों को तो आप रोने लगते थे। और जब बाद में मतलब जब ये पूछा हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से, तो मतलब ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि जो राइट साइड पे लोग हैं वो जन्नती लोग हैं जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और आप जब उनको देखते हैं तो हंसते हैं, खुश होते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो दोज़खी हैं, उनको देख के आपको दुख और तकलीफ होती है। तो बेसिकली ये पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे नेक बेटे सलामती हो तुम पर भी, और फिर इस तरह आगे चढ़े। अभी हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो आसमान थे जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चले गए, उनकी मुलाकात किन किन अंबिया से उधर हुई है। सेकंड वाला जो आसमान था उस पे आपकी मुलाकात हुई हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। हज़रत याहिया कौन थे? हज़रत ज़करिया जो एक वो भी पैगंबर थे, उनके बेटे थे हज़रत याहिया, और ये भी बहुत बुढ़ापे में जाके हुए थे हज़रत ज़करिया की औलाद जो थी हैं, और इनमें और हज़रत ईसा में तकरीबन 6 महीने का फ़र्क है। हज़रत ईसा कौन है? हज़रत मरियम के बेटे। हज़रत मरियम कौन थी? हज़रत ज़करिया उनके खालू थे। ठीक, हज़रत ज़करिया जो थे उनके खालू थे, तो यानी खालू का बेटा यानी खाला का बेटा हज़रत मरियम का कज़न, यानी हज़रत याहिया was हज़रत मरियम्स कज़न एंड ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे थे। ठीक, तो ये दोनों जो थे ये दूसरे आसमान पे मिले, और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और उन्होंने मतलब रसूलुल्लाह ने उनको सलाम किया। फिर आगे बढ़े तो तीसरे आसमान पे आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, उनको भी आपने इसी तरह सलाम किया, और उन्होंने भी सलाम किया आपको। फिर चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस मिले, पांचवें इसी तरह, और ये सब होता गया इसी तरह, सलाम और सलाम जवाब जो है ये इसी तरह एक दूसरे को उन्होंने किया। फिर पांचवें आसमान पे हज़रत हारून मिले। हज़रत हारून कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, और वो भी नबी थे। फिर उसके बाद छठे आसमान पे हज़रत मूसा मिले, और हज़रत मूसा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना यह है कि बहुत मतलब एक ऊंचे लंबे मतलब कद के और गंधमी रंगत, और ये थोड़ा बहुत जो डिटेल वो बताते हैं हज़रत मूसा के बारे में, वो ये बताइए, और ये कि इस तरह कि जब उनके पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगे तो क्या कहते हैं वो उन्हें देखा कि हज़रत मूसा जो थे ना वो रोने लगे, तो वो पता चला कि जी उन्होंने कहा कि जो मुझसे मतलब यंग ये लड़का जो है ये मुझसे सबकत ले गया कि मेरे उम्मत में लोग बहुत ज्यादा थे मगर मुसलमान कम हुए, और इसकी उम्मत के जितने लोग हैं वो इतने ज्यादा मुसलमान हो गए। तो बात कहने की ये कि यंग का मतलब ये कि जिस तरह हज़रत मूसा की जब डेथ हुई, जब उनकी उम्र खत्म हुई तो 130 साल के थे वो, और ये जो वाकया मेराज हो रहा है ये अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 51-52 ईयर्स ओल्ड है। तो उस तरह की बात करें कि ये एक यंग जो लड़का है ये मुझसे सबकत ले गया कि इसकी उम्मत के लोग कई ज्यादा जन्नत में जाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होंगे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। फिर सातवें आसमान पर जब आप पहुंचे तो आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक जो दो बात ओपिनियन है वो ये कि आपने हजरत मतलब जिस तरह बाकियों को देखा तो उस तरह हजरत इब्राहीम को भी सातवें आसमान पे देखा। कुछ नरेशंस में ये आता है कि आपने हजरत इब्राहीम को बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हुए देखा। बैतुल मामूर क्या है? जिस तरह जमीन पे हमारा ये काबा है, वो कहते हैं कि इसी के ऊपर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, यानी जो कहते हैं उसका जो मीनिंग बेसिकली आप समझ लो इस तरह के वो घर जो बार बार जिसको विजिट किया जाए, बैतुल मामूर। और वो कहते हैं बैतुल मामूर के बारे में कि उसके फरिश्ते उसका तवाफ कर रहे हैं, और एवरी डे 70,000 फरिश्ते अंदर दाखिल होते हैं, और तवाफ करके जब वो निकलते हैं तो अब दुनिया के खत्म होने तक उनकी दोबारा बारी नहीं आएगी, एंड एवरी डे ये हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि कितने फरिश्ते होंगे, लाइक हाउ मेनी, कि वो फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं और वो दोबारा उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी। 70,000 फरिश्तों की बारी नहीं आएगी, यानी एवरी डे 70,000 फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। तो बैतुल मामूर के बारे में यही है कि एग्जैक्टली वेयर काबा इज ऑन अर्थ, इसी के ऊपर बिल्कुल बैतुल मामूर है। तो अब वो जो है कि जी हज़रत इब्राहीम बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे या वो वैसे ही मिले थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों पोजीशंस, ये दोनों जो बातें हैं ये मौजूद हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा जो एक उर्दू में भी हमारा वर्ड है ना, इंतहा, इंतहा मींस एंड, द हाईएस्ट पॉइंट, इसके बाद मतलब बस कोई किसी चीज का एंड हो जाए। और सिदरा जो है वो कहते हैं कि ये एक दरख्त का भी नाम है, जिसको इंग्लिश में आई थिंक वो लिखते हैं लोट ट्री आई थिंक, और उसके वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक वो मरवी है कि उन्होंने बताया कि जिसका फल है वो बड़े बड़े, जिस तरह आप कह लो ना ये जो पानी के ड्रम होते हैं उस तरह का इसका फल है, और जो
اس کے پتے ہیں وہ بالکل اس طرح کے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں جس طرح. یہ وہ اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے جسٹ ٹو گیو دیم این آئیڈیا کہ سدرۃ المنتہا جو یہ درخت ہے اس کا پھل کیسے ہوگا. اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ جی سدرۃ المنتہا جو ہے اس کی جو ٹرنک ہے اس کا یعنی جو اس کی لیکن جو روٹس ہیں اس کی وہ 6 آسمان پہ ہیں اور وہ 7ویں تک جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں وہ 7ویں آسمان پہ ہی ہے. واللہ عالم. اس پہ ڈیٹیل پہ جانے پہ سے ہمارے کسی ایمان کا تعلق نہیں ہے. ہاں ایک اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے جتنی وہ یہی ملتی ہے کہ جی یہ ایک درخت ہے وہاں پر. اینڈ دس از ویئر اپ ٹل دس پوائنٹ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے میں اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو اس کے آگے یعنی کہ دیٹ از دا پوائنٹ جہاں کوئی فرشتہ آگے مطلب حضرت جبرائیل نہیں جا سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا, ان کو یہ عزت بخشی کہ ان کو الاؤ تھا جانا آگے. بٹ اگین کیپ ان مائنڈ جو ہمارے یہاں اور میں نے مطلب لائک بہت ویل نون جو سپوزڈلی معاشرے میں جو ویل نون عالم آپ کہہ لیں اور جو ریلیجس اسپیکرز ان کو سنا اور انہوں نے کہا کہ مطلب جیسے انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز وہ کی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا خود اللہ تعالیٰ کو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ مطلب حضرت عائشہ سے جو مروی ہے کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ میں نے اللہ عز و جل کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا, تو آپ نے دیکھا نہیں تھا. ایک سیکنڈ, I just need to make a call. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. ہاں ڈسٹنس بہت کم تھا. اللہ تعالیٰ اپنے مطلب وہ کہہ لیں کہ ایک نور کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو ویل جس کو کہتے ہیں, نقاب صاحب کہہ لو, یہ بیچ میں ایک پردہ تھا, حائل تھا, قریب بہت ہے, جس طرح کہتے ہیں کہ 2 کمان کہتے ہیں جو یہ ہوتا ہے نا بو اینڈ ایرو والی جو بو ہے, 2 وہ بولز کو اب اگر آپ کھڑا کر لو اور اتنا ڈسٹینس اینڈ دین دیر بیچ میں لائٹ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. اور وہ جو ہم ابھی دیکھیں گے کہ جی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا تحفہ دیا گیا. تو دس از سم تھنگ, ایک چیز اگر بیٹھ کے صرف انسان سوچے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ شرف دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا یہ شرف ملا کہ آپ وہاں جہاں کے حضرت جبریل جہاں تک نہیں جا سکے وہاں تک آپ گئے. اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جس طرح آپ دیکھو کہ یہی ٹائم تھا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری 2 آیات جو سورہ البقرہ کی تھیں وہ بھی تحفے میں دی تھی. اور وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی جو ایک امپورٹنس ہے, ان آیات کی جو ویلیو ہے, وہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پورا قرآن زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا اور ان 2 آیات دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا. یہ 2 آیات زمین پہ نہیں بھیجی گئیں. اینڈ اس لیے ان کے بارے میں جو ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تو ضرور یہ 2 آخری آیات سورہ بقرہ کی ضرور پڑھیں. اس کے بارے میں کہ یہ کافی ہو جائیں گے. اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کافی ہو جائیں گی. کچھ کا ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی کہ اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھتا تو یہ تہجد کی جگہ یہ اجر لکھا جائے گا. تو ان 2 آیتوں کو جنہوں نے نہیں یاد کیا ہوا, یا آمن الرسول, یہ جو آیت اس سے شروع ہوتی ہے اس کو پلیز یاد کر لیں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ریگولر بیسس پہ ان آیات کو پڑھ سکوں رات کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 2 آیات دی گئیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ادھر گئے تھے تو انہوں نے قلم کی بھی آواز سنی اور بتایا گیا کہ یہ وہ قلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی جو کی کریشن سے پہلے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے یہ جو بھی نریشنز ہیں, جو بھی حدیث کی, جیسے اس کے قلم کو کوئی پکڑ کے نہیں لکھ رہا, وہ قلم خود لکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وہ لکھا ہے اس نے.
اور مطلب اے ٹو زی مطلب اینڈ تک کی تمام باتیں اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نالج کی بیسس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو تھی پہلے مطلب 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مطلب رسول اللہ کی امت کے لیے کہ فرض ہیں 50 نمازیں. اور اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہو سکتا ہے آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہو, میری بھی نظروں سے گزرا تھا, and I was always confused about it, کہ کیا کہتے ہیں میں مطلب مجھے کچھ تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دل میں آپ کے رہتا ہے کہ پتہ نہیں, it doesn't make sense یا it doesn't seem right, اس طرح کی چیز ہوتی تھی. لیکن پھر جب میں اس کلاس کے لیے ریسرچ کر رہی تھی تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ جو ایک یہ کہا جاتا ہے, جی ہمارے یہاں یہ مشہور ہے یہ بات کہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں نماز میں, تو اٹ از اے کانورسیشن جو کہ اس رات کو جب یہ گئے تھے رسول اللہ اوپر, تو وہ کانورسیشن رسول اللہ اور فرشتوں اور مطلب اللہ تعالیٰ یہ ان سب کے درمیان ہوئی تھی, جو کہ اتحیات میں ریکارڈڈ ہے. کچھ رسول اللہ نے کہا اور کچھ فرشتوں نے جو جواب دیا, تو اب ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی. تو اس لیے واللہ عالم واٹ ایور اٹ از, ہمیں تو وہی پتہ ہے جو ہمیں بتایا گیا اور جو اوتھینٹک ہے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 50 نمازیں بھی تحفے میں دی. اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں. پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جہنم اور جنت وہ بھی دکھائی گئی. آپ نے دوزخ کے داروغہ جو اس کے وہ آپ کہہ لیں کہ جو اس پہ جس کی ڈیوٹی ہے, مالک اس کا نام ہے, اس کو بھی دیکھا. اور آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ مسکرائے بھی نہیں, اور مطلب لائک he didn't show any emotion. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب سے ان کو کریٹ کیا گیا ہے یہ ایسے ہی ہیں, یہ مسکراتے اور ہنستے نہیں ہیں. تو اور وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گا, سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ نے جواب دیا. تو آپ نے وہ بھی دیکھا. پھر آپ کو کچھ جو اس میں سے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے ان میں سے کچھ باتیں ہیں کہ جی آپ کو جو کچھ لوگ تھے جن کی پنشمنٹ, جن کا عذاب جو ان کو دوزخ میں ہو رہا تھا وہ دکھایا گیا. اس میں آپ نے پہلے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں, بہت بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں, وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اٹھ بھی نہیں سک رہے, بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب فرعون کی قوم اور جیسے اس کے ساتھ کے لوگ گزر رہے تھے, ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, تو وہ ان لوگوں کے پیٹوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں, اور ان کے پیٹوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ, اور وہ پیٹ اتنے بڑے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو سود خور تھے, جو سود کھاتے تھے. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ان کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے, ایک طرف ان کے سامنے اچھا مطلب تازہ گوشت رکھا ہوا ہے, اور ایک طرف ان کے سامنے رکھا ہوا ہے سڑا ہوا جس میں سے بدبو آ رہی ہے, وہ گوشت رکھا ہوا ہے, اور وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ جو زنا کے مرتکب ہوتے تھے, جو زنا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ جو عورتیں آپ نے دیکھی کہ جن کو ان کے سینوں سے, چیسٹ سے ہکس کے ذریعے لٹکایا ہوا ہے. اور یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو یعنی اولاد کے بارے میں جھوٹ بولتی تھی, میننگ کہ بعض دفعہ, اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے, اس وقت بھی ہوتا تھا, اور یہ دس از ناٹ انکامن کہ جیسے عورت پریگننٹ ہے اور وہ اس نے کوئی غلط کام کیا, and she became pregnant, and then وہ کہے کہ جی یہ بچہ تو یہ میرے شوہر کا ہے. مطلب جھوٹ بولنا, کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب کر دینا. اس کیا کہتے ہیں جو اس کی سزا کیا مل رہی تھی کہ ان کو سینے سے ان کے ہکس کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا. پھر کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ بہت بڑے بڑے تھے, جس طرح ہوتے ہیں نا, یہ آپ نے اگر امیجن کرو کہ جس طرح اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں اس طرح کے ہونٹ ہیں, اور وہ پتھر کھا رہے ہیں, اور وہ پتھر کھا کے, اور وہ اس طرح ہے کہ جو پتھر کھاتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے نکالتے جا رہے ہیں, لائک ایسے واش روم جس طرح ہوتا ہے نا کہ اس فارم میں باہر نکلتے جا رہے ہیں, اور وہ پتھر کھائے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال کھاتے تھے, جو آرفنس کا جو مال جو ان کی سرپرستی میں تھے, اور جو ان کی پراپرٹیز ہوتی تھی جس فارم میں بھی, وہ ان کو کھاتے تھے. تو یہ کچھ لوگوں کے عذاب ہیں جو ہمیں جن کا ذکر کیا کہ ڈیٹیل میں بعض دفعہ آپ حدیث کے اس میں دیکھو بہت ساری آگے جو ہے وہ ڈیٹیل بھی ملتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا. دجال کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک آنکھ اس کی جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ سمجھ لو, امیجن کرنے کے لیے رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جس طرح انگور جب ہوتا نا کہ انگور بہت رکھے سکڑ کے جھری سے پڑ جاتی ہیں اس پہ, اس کی ایک آنکھ اس طرح کی ہے اور ایک آنکھ اس کی صحیح ہے آنکھ ہے,
اور یہ مطلب دجال کے بارے میں ہمیں مطلب جو ڈیٹیلز حدیث سے بہت ساری ملتی بھی ہیں. اس وقت میں تھوڑا سا بس شیئر اس پوائنٹ سے ایک چیز چونکہ کر رہی ہوں تو اس میں دجال کا بھی ذکر آ جائے گا کہ پھر نریشنز میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی دوران اب ایگزیکٹلی وین دس ہیپنڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نیچے آ رہے تھے آسمانوں سے تب یہ واقعہ ہوا جو میں بتانے جا رہی ہوں, یا یہ اوپر ہوا, کہاں ہوا, واللہ عالم. تو وہ واقعہ کیا ہے کہ جی حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنورسیشن ہے جو ہوئی کہ جب پوچھا گیا, رسول اللہ نے پوچھا حضرت ابراہیم سے مطلب جو قیامت کے بارے میں, جو آخری دن جو ہوگا اس کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے. حضرت موسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا کچھ نہیں جانتے. حضرت عیسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں گا اور میرے بعد پھر دجال آئے گا, دجال کو میں قتل کر دوں گا, اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے. یہ کوئی قوم ہوگی, کچھ ایک کریچر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, واللہ عالم کس طرح کے وہ ہوں گے, اور وہ پورا جو چیز ان کے راستے میں آئے گی وہ کھا لیں گے, پی لیں گے, پانی ہر جگہ کا پی پی کے پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اور وہ مار دیے جائیں گے. اور وہ مار دیے جائیں گے جب تو ان کی اتنی تعداد ہوگی, اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی کہ ہر طرف بدبو پھیل جائے گی, یہ جو باڈیز پڑی ہوں گی, اور میں اللہ سے دعا کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر آسمان سے بارش بھیجیں گے اور یہ جو گندگی ہے ساری یہ دھل جائے گی اور صاف ہو جائے گی. اور اس کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ جس طرح جو ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے کہ جس کی ڈلیوری ہونے والی ہو, ٹھیک, یعنی کہ پھر بہت کم ٹائم رہ جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بتائیں. پھر ایک اور چیز ہمیں ایک اور ملتا ہے, ایک اور چھوٹا واقعہ اسی اسراء و معراج کا, کہ حضرت ابراہیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا اور ان سے کہنا کہ جنت جو ہے وہ ایک مطلب پھیلی ہوئی, کہہ لو کہ سیدھا سیدھا ایک آپ کہہ لو کہ ایک میدان سا ہے, اس میں کوئی درخت نہیں ہے, اور درخت کے جو بیج ہیں وہ تمہاری امت کس طرح لگا سکتی ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر پڑھ کے. تو جنت میں اگر درخت لگانے ہیں, جنت کو اگر سرسب کرنا ہے, بیسیکلی مطلب کیا کہ اگر اجر ان کا, کیونکہ ان کا جو وزن ہے, یہ جو کلمات میں نبی بولے, ان کا وزن جو ہے یہ ترازو میں ان کا کہتے ہیں بہت بھاری ہیں یہ. تو یہ ہمیں اپنی زبان پہ ہر وقت رکھنے چاہیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بعض دفعہ اس کے آگے آپ ایڈ کر لیتے ولا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن یہ ادھر اللہ اکبر تک بھی اٹ از ویلڈ, مطلب پڑھ سکتے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ بھی ہوا اس وقت. پھر آپ جب واپس آ رہے تھے تو واپسی پہ آپ کو جب وہی چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ ملے, انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب پھر کیا بات ہے, کیونکہ ان کو اتنا تو پتا تھا کہ رسول اللہ جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پہ, اور ان کو پھر 10 کمانڈمنٹس وہ جو دی تھیں, بات اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا تو ضرور کوئی بات کی ہوگی, کچھ دیا ہوگا. تو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نماز جو ہے وہ ہم پہ فرض کی, اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس کو کم کریں, کیونکہ میری امت پہ اس سے کم وہ تھیں فرض, مگر وہ بھی پوری نہیں کر سکے, آپ کی امت کمزور ہوگی, نہیں پورا کر سکے گی. رسول اللہ نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب آپ اوپر جا سکتے ہیں. پھر وہ اوپر گئے. اب وہ اس کے بارے میں بھی کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ملتا. کچھ کہتے ہیں کہ ایوری ٹائم اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی اور اتنے چکر رسول اللہ کے لگتے رہے, واللہ عالم, لیکن آپ پھر واپس آئے, تھوڑی کم کر دی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا پھر آپ جائیے, اسی طرح آپ جاتے رہے, اور آخری دفعہ جب آپ آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا آپ پھر جائیے, یہ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کو مطلب جس طرح شرم آتی ہے, اب دوبارہ مانگتے وقت کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی کہ میں نے مطلب یہی میرا ارادہ ہی یہی تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو شروع سے پتا تھا کہ یہ ہوگا, بٹ لائک دس از سم تھنگ فار اس اینڈ فار مطلب لائک فار دا سیک آف نوئنگ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے لیکن ساتھ میں اعلان کیا کیا کہ یہ نمازیں تو 5 ہی ہیں, مگر ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا, یعنی ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں 10 نمازوں کے برابر ہوگی. اور ہم دیکھیں کہ ہمیں نماز میں اگر ٹوٹل ملا کے ہم دیکھ لیں 5 نمازوں میں کتنے ٹوٹل ٹائم 20 منٹ لگ جائیں گے, اور وہ نمازیں بھی ہم پہ کتنی بھاری ہوتی ہیں بعض دفعہ. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایوری ڈے منیمم, مطلب انہوں نے اپنا وہ بتایا ہوا تھا, 50 رکعت ضرور پڑھتے تھے, اور پھر اس میں آپ ایڈ کر لو کہ اور دوسری نمازیں, لیکن یہ 50 رکعت ان کی ضرور ہوتی تھی. ہمارا تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم بھی اس پوائنٹ پہ کسی طرح پہنچ سکیں. تو اس طرح جب وہ پھر واپس آ گئے اور واپس آئے تو رسول اللہ راستے میں ابھی آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک قافلہ جو ہے وہ مکے کی طرف ٹریول کر رہا ہے اور ان میں سے کسی قافلے والے کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور وہ اونٹ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اور پھر اسی طرح جب آپ قریب پہنچے تو وہ جب راستہ میں قافلہ رکا ہوا تھا اور آپ کو پیاس لگی تھی اور آپ نے پانی ان کے مٹکے سے نکال کے پانی پیا اور دوبارہ سے اس کو ڈھک دیا اور پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے جبریل کے ساتھ واپس مکہ میں آ گئے اور اب کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر آپ دوبارہ سو گئے. پھر جب صبح ہی اٹھے, اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو تو بتانا ہے اس واقعے کے بارے میں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو جو دکھایا گیا ہے. مجھے 1 منٹ اور دیجیے گا, میرے ڈاکٹر کا فون, I have to take it. Just give me a minute. انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. ابھی ہم اس کو یہیں پر ہم اینڈ کر دیتی ہوں. صرف آپ لوگوں کو بھی میں انتظار کر رہا ہوں. سو انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا سب کا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ادھر سے شروع کر لیں گے دوبارہ. ٹھیک. جزاک اللہ فیری باجی. اللہ حافظ.